बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 14 अगस्त की मुनासबत से। तो आपको बताएं, जश्न आज़ादी मार्ग के हक की तकरीबात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत इजलास, जश्न आज़ादी और मार्ग के हक की तैयारियों और इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग। 13 अगस्त को लिबर्टी चौक में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज म्यूजिकल कॉन्सर्ट की मेहमान खसूसी होंगी। जश्न आज़ादी के मौके पर लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें, जश्न आज़ादी और मार्ग के हक की तकरीबात, एडिशनल डिप्टी जनरल की ज़ेर सदारत इजलास, जश्न आज़ादी और मार्ग के हक की तैयारियों इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग। 13 अगस्त को लिबर्टी चौक में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ म्यूजिकल कॉन्सर्ट की मेहमान खसूसी होंगी। जश्न आज़ादी के मौके पर लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। यौम आज़ादी की आमद मॉल रोड पर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। दिलकश मनाजिर पेश करते इमारतों को देखकर शहरी महसूस होने लगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और 14 अगस्त की खुशियां भरपूर तरीके से मनाने के लिए जोशो खरोश से तैयारियां भी जारी हैं। ऐसे में सरकारी इमारतों को भी बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। सफ़ेद और हरे रंग की बरकी कुमकुमें सजावट में इस्तेमाल की गई हैं। इस वक्त मैं माल रोड पर वापडा हाउस के सामने मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप ये खूबसूरत दिलकश मनाजिर पेश करती हुई वापडा हाउस की बिल्डिंग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के झंडे की अक्कासी इस पर की गई है। इसी तरह मुख्तलिफ इमारतों को सजाया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, अजायब घर है, GPO की बिल्डिंग है और इसी के साथ साथ जो टाउन हॉल की बिल्डिंग है उसको भी बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। और इस वक्त माल रोड से गुजरने वाले शहरियों को ये बिल्डिंग्स दिलकश मनाजिर पेश कर रही हैं और शहरी जो है वो भरपूर तरीके से महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल भी हर साल की तरह 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं वो भरपूर तरीके से मनाई जाएंगी। मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ किया जाएगा, केक कटिंग सेलिब्रेशंस की जाएंगी और ऐसी जो सेलिब्रेशंस हैं वो करने से लाहौरिये जो हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। लाहौरिये जो हैं वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं उन्होंने भरपूर तरीके से जारी रखी हुई हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 93 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा जंगलात में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के क़याम के लिए 6 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की 12 स्कीमों के लिए भी 74 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 93 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा जंगलात में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के क़याम के लिए 6 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की 12 स्कीमों के लिए भी 74 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। अहम खबर है जिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 93 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा जंगलात में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के क़याम के लिए 6 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं 14 अगस्त पर कोई सियासी जमात एहतजाज कैसे कर सकती है। भारत ने मुहिम जोई की तो उसे कैदान खट्टे किए। वफाकी हुकूमत के बारे में चहमगोइयां बेमकसद हैं। ख्वाजा आसिफ ने बात की है तो उसकी कोई बड़ी वजह होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने कहा 14 अगस्त पर कोई सियासी जमात एहतजाज कैसे कर सकती है। जामियात को सवाल उठाना चाहिए कि 14 अगस्त की तकरीम बहाल रखी जाए। इस दिन पर मैं सियासी इख्तलाफात भूल कर तजदीद वफा का अहद करता हूँ। 14 अगस्त पर हमेशा झंडे लहराए और झंडियाँ लगाई, कहीं बसें जलाना याद नहीं। वो दिन जिसको मैं अपनी आज़ादी के दिन पर मनाता हूँ, जिस दिन मैं अहद तजदीद वफा करता हूँ, जिस दिन मैं अपने तमाम नस्ली, ग्रोही, सियासी हर तरह के इख्तलाफात को बुलाकर यूनिटी को फोर्ज करने की बात करता हूँ, जिस दिन में मैं बड़ा प्राइड लेता हूँ। मेरे हाफजे में कहीं पर भी कोई उस दिन एहतजाज, गिराओ जलाओ, जलती बसेस, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगी आग, डंडा बरदार लोग, फैली हुई अनारकी मेरे हाफजे में ये नहीं था। मलिक अहमद खान का कहना था तमाम सरकारी मुलाजिम, डॉक्टर्स और मीडिया के लोग बुरे नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने बात की तो इसमें कोई बड़ी वजह होगी। देयर मस्ट बी अ वेरी वैलिड रीज़न जो उन्होंने कहा है। आई डोंट नो कि पूरी वजह क्या है, बात क्या है, मेरी उनसे बात नहीं हुई।
جو انہوں نے بات کی ہے وہ کوئی ہوا میں بات نہیں کریں گے. اینڈ اف دیر از اے ریزن. لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ایز اے کلاس پوری جتنے سرکاری لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, بڑے قریبی لوگ ہیں ہمارے, دے آر امنگسٹ اس. تو ایز اے ہول یہ کہہ دینا کہ یہ ڈاکٹرز یا پولیٹیشینز یا پولیس یا میڈیا مین صحیح کام نہیں کر رہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے تھوڑی سی جو بات کی ہے شاید کہ مس کنسٹرو نہ ہوگی. ویسے وہ بڑے محتاط آدمی. ملک احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو کیا جواب دیں, اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. قائم مقام گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا مزید کہنا تھا پنجاب میں کلینیکل فارمیسی کو صحت کے نظام میں شامل کیا جائے گا. اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. کلینیکل فارماسسٹ دواؤں کے غلط استعمال کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیمرہ مین عرفان کے ساتھ محمد بلال, لاہور نیوز. صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین کا کہنا ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات 13 سے 15 اگست تک جاری رہیں گی. 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈی جی پی آر میں صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافع حسین کی پریس کانفرنس. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. چودھری شافع حسین نے کہا حضرت علی حجویری کے عرس پر زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. امسال 13 سے 15 اگست تک عرس کی تقریبات جاری رہیں گی. 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی. 13 اگست سے لے کے 15 اگست تک یہ ادھر یہاں پر لاہور میں جو ہے داتا گنج بخش کا جو عرس ہے اس کے جو ہیں یہاں پر یہ جو ہے اس کے دن جو ہیں یہ مقرر ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے اور اس میں جو ہے تقریباً 4000 جو پولیس اہلکار ہیں یہاں پر جو ہے ڈپیوٹ کیے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ روم بھی یہاں پر بنایا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو جو ہے وہ مینٹین کیا جائے. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے مزید کہا کہ محکمہ اوقاف کی زمینوں سے قبضے واگزار کروائے جا رہے ہیں. مزارات پر چندہ باکس کھلوانے اور پیسوں کی گنتی کے لیے بھی لائے عمل طے کر رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اوقاف کی زمینوں کے حوالے سے جو کیئر ٹیکر سے پہلے حکومت تھی اس میں 80% اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہوئے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بڑی مضبوط قسم کی کمیٹی بنا دی ہے اور اس کے اوپر ہر ہفتے میٹنگ ہوگی تاکہ جو ناجائز قابض بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا کہ کشف المحجوب کی 1000 سالہ تقریبات پاکستان سمیت پوری دنیا میں منعقد کی جائیں گی. محکمہ انسانی حقوق پنجاب کے زیر اہتمام نیشنل مائنورٹی ڈے پر شاندار پروقار تقریب سجائی گئی. مختلف مذاہب اور مکاتب کے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے قومی یکجہتی اور بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کیا. صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز. نیشنل مائنورٹی ڈے پر ایوان اقبال میں قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی خوبصورت محفل سجائی گئی. تقریب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی. پارلیمانی سیکرٹری سونیا عاشر، سیکرٹری انسانی حقوق فرید احمد تارڑ، رضوانہ نوید اور عائشہ یاسین بھی اس موقع پر موجود تھیں. بابا فیلبوس، طارق مسیح گل، شکیل آرتھر، وسیم سندھو، اولمپئن سہیل سسٹرز اور ڈاکٹر مجید ایبل بھی تقریب میں شریک ہوئے. تقریب میں صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے میٹرک سے پی ایچ ڈی تک کے طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم کیے. سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان ایک خود مختار اور خود دار ملک ہے جو میلی آنکھ سے دیکھے گا نشان عبرت بنا دیں گے. آج تمام مذاہب کے لوگ ایک ہی پرچم تلے متحد ہیں. پاکستان ایک امن کی دھرتی ہے. ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, ہم ایک رسپانسبل نیشن ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ مل کے بیٹھ کے تھرو دا ڈائیلاگ ہم اس بات کو اس چیز کو بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالیں. پاکستان کے اندر آج آپ کو ہندو بھی، سکھ بھی، مسیحی بھی، مسلمان بھی، بھائی بھی، پارسی بھی، سب نے ایک پرچم تھاما ہوا ہے جو کہ پاکستان کا پرچم ہے. ہر پرچم تھامے ہوا ایک ہی بات کہہ رہا ہے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. تقریب کے شرکا نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور حال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. یوم اقلیت کے موقع پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا پیغام. کہتے ہیں پاکستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے. آئین پاکستان نے تمام اقلیتوں کے حقوق کا تعین کیا ہے. ہم سب نے یہ وعدہ کیا ہے ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے. آج پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے
مختلف تقریبات ہو رہی ہیں. پاکستان علماء کونسل اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے. آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعین کیا ہے اور پیغام پاکستان میں ہم سب نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے. پاکستان کا آئین اور قانون مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ان کی عبادت، ان کی ذاتی زندگی، ان کی معاشی زندگی اور ان کے رہن سہن کی انہیں مکمل آزادی دیتا ہے. کسی گروہ، جماعت یا جتھے کو یا فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ماوراء پاکستان کے اندر رہنے والے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم کو نشانہ بنائے. بطور اکثریت کے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں. 9 مئی کے کیس میں زرتاج گل کی 10 سالہ سزا کے فیصلے کے خلاف 3 اپیلیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کا زرتاج گل کے پیش نہ ہونے پر سماعت سے انکار. اپیل کنندہ جب تک عدالت پیش نہیں ہوں گے سماعت نہیں کی جا سکتی. چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے واضح کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. 9 مئی کے کیس میں زرتاج گل کی 10 سالہ سزا کے فیصلے کے خلاف اپیلیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی ڈویژن بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی. رجسٹرار آفس نے اپیلوں پر زرتاج گل کے سرنڈر نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا ہے. زرتاج گل نے بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے اپیلیں دائر کی ہیں. اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ ATC فیصل آباد نے بغیر ٹھوس شواہد کے سزا سنائی. استغاثہ اپنے کیس کو شک سے بالا تر ثابت کرنے میں ناکام رہا. گواہوں کے بیانات میں تضادات ہیں. مقدمے میں زرتاج گل کا نام شامل ہی نہیں تھا. ٹرائل عدالت نے بلا جواز 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. عدالت ATC فیصل آباد کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے اپیل منظور کرے. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ اپیل کنندہ زرتاج گل کہاں ہیں. بیرسٹر سید علی ظفر نے کہا کہ زرتاج گل DG خان میں ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو سہولت دی وہ اپنی جگہ مگر اپیل کنندہ کا پیش ہونا ضروری ہے. وکیل نے کہا کہ ابھی تو اعتراضی پیٹیشن ہے، پہلے اس معاملے کو طے کر لیا جائے. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتی عدالت اعتراضی اپیل بھی نہیں سنے گی. ہمارے پاس صرف یہی ایک اپیل نہیں، عدالت نے اسی طرح کی متعدد اپیلیں سننا ہوتی ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے زرتاج گل کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی. 1.5 کروڑ روپے کا جعلی چیک دینے کیس. لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت خارج کرتے ہوئے کیس کا ٹرائل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے قرار دیا کہ جہاں پر ملزم اقبال جرم کرنے والے وہاں ضمانت نہیں بنتی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. 1.5 کروڑ روپے کا جعلی چیک دینے کا کیس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. ملزم ریاض سہیل کے خلاف تھانہ جنوبی چھاونی میں مقدمہ درج ہے. سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزم کے خلاف جعلی چیک دینے کے 20 مقدمات درج ہیں. ملزم کے وکیل نے بتایا کہ ملزم کے خلاف 27 جون 2023 کو مقدمہ درج ہوا. ملزم کے خلاف پاکستانی نیاد کینیڈین شہری اظہر احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہے. مدعی مقدمہ نے ملزم کے ساتھ انویسٹمنٹ کی جس پر گارنٹی چیک دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد ملزم کی ضمانت خارج کرتے ہوئے کیس کا ٹرائل جلد مکمل کرنے کی ہدایات کر دی. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے قرار دیا کہ جہاں پر ملزم اقبال جرم کر لے وہاں ضمانت نہیں بنتی. شہری کی 3 سال سے لاپتہ بیٹی کو بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کی رپورٹ اور علینا بی بی کے بیان کی روشنی میں درخواست نمٹا دی. یہ رپورٹ دیکھیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے شہری شوکت علی کی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تھانہ ساندہ میں درخواست گزار شوکت کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا. پولیس نے غلط لڑکی کو پیش کیا. یہ میری بیٹی نہیں ہے. زاہدہ پروین میری بیٹی کو بھگانے والے علی رضا کی ہمشیرہ ہے. یہ سارا واقعہ جھوٹا اور بے بنیاد بنایا گیا ہے. درخواست گزار کی بیٹی علینا 3 سال سے لاپتہ ہے. عدالت درخواست گزار کی بیٹی کی بازیابی کا حکم دے. عدالت نے لڑکی علینا بی بی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہوئے دائر درخواست نپٹا دی. نیلا گنبد میں بڑا اپ گریڈیشن منصوبہ شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. 16 کنال اراضی پر موجود 62 دکانوں اور 2 گھروں کو مسمار کیا جائے گا. ٹیپا نے اس بڑے آپریشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی. جہاں جدید سہولیات سے آراستہ زیر زمین پارکنگ پلازہ تعمیر ہوگا. رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین.
नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत 16 केनाल अराजी पर मौजूद तमाम तामीरात मस्मार करने का फैसला। टीपा ने नीला गुंबद में मौजूद 62 दुकानों को मुकम्मल तौर पर मस्मार करने का प्लान फाइनल कर दिया। 1,91,25,887 रुपए लागत आएगी। दुकानों की मस्मारी के लिए प्राइवेट फर्म को हायर कर दिया गया। तमाम तामीरात हटाने के बाद यहाँ गहरी खुदाई की जाएगी ताकि जेर जमीन पार्किंग प्लाजे के लिए राह हमवार की जा सके। टीपा के मुताबिक नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबा न सिर्फ जदीद पार्किंग सहूलत फराहम करेगा बल्कि शहर के ट्रैफिक के दबाव में भी कमी आएगी। आइंदा 15 रोज में नीला गुंबद में ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील पर नीला गुंबद में जदीद सहूलियात से आरास्ता जेर जमीन पार्किंग प्लाजा आवाम के लिए खोला जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़ बुलेटिन से फिर रख लेते हैं।